اب ان سارے ملکوں کے اندر یوں سمجھ لیے 140 سے زیادہ یا 140 کے قریب ان ملکوں کے اندر جہاں تو مائنورٹی کے اندر ہو وہاں کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کی گردن مار دیں وہ، اور یہاں ہندوستان کے اندر کوئی اسلام کے اندر آ جائے تو پھر ان کو رائٹ ہے کہ وہ جان سے مار دیں. لیکن تم بھی تو یہ مانتے چلے آ رہے ہو. ٹھیک ہے، جہاں تمہاری اکثریت ہو کر لینا، جہاں تمہاری اکثریت نہیں وہاں پھر ڈیمانڈ مت کرنا کسی طرح کی. اور اگر انصاف کی مانگ کرتے ہو تو پھر انصاف دو گے نا. اسی سے تو بات شروع ہوئی ہے اس مضمون کی یہاں پر 2 آیتوں پہلے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان لانے والو، قائم کرنے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ، جو اللہ کی گواہی دینے والے، چاہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، چاہے وہ حالات تمہارے خلاف جا رہے ہوں، وہ تمہارے چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف جا رہے ہوں، چاہے اقربا قرابت داروں، رشتہ داروں، قریبی لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 135 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے. ابھی یہ پوری آیت نہیں ہے، میں نے شروع کا کچھ حصہ پڑھا ہے. 4135. قوامین، دیکھیں یہ لفظ آپ کو ذہن میں اگر ہو تو وہاں آیا تھا الرجال قوامون علی النساء. قوام، قوام کہتے ہیں قائم کرنے والا، اسٹیبلش کرنے والا. تو تمہیں اس کے لیے کھڑا ہو جانا ہے کہ انصاف کے ساتھ قائم کرو گے. کیا چیز؟ شہداء للہ، گواہی دینے والے بننا اللہ کے لیے. صرف تم ہی نہیں بلکہ اس کے لیے دوسروں کو بھی کھڑا کرو گے کہ شہداء للناس بنے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. اس میں جسٹس ہو، اس میں انصاف سے کہیں نہ ہٹنا. چاہے اس میں تمہیں محسوس ہو کہ یہ تو ہم آ جائیں گے ذات پر خود، ہمارا کوئی مفاد ٹکرا رہا ہے، چاہے تمہارے والدین کا ہو، چاہے تمہارے اور قریبی لوگوں کا ہو. یہ ہے اسلام. اس میں کمیونلزم ہو جاتا ہے، وہ فرقہ پرستی، تعصب، سامپردائکتا، جس میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے خلاف نہ جائے کوئی گواہی یا ہمارے لوگوں کے خلاف نہ جائے کوئی فیصلہ. وہ کمیونلزم ہوتا ہے، وہ تعصب ہوتا ہے، جہاں اپنے قریبی کو ہمارے کہہ کر انسانیت میں ایسے تقسیم کیا جاتا ہے، جہاں اسلام نے کہا ہے کہ مکمل انصاف کی ضرورت ہے. اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہے. شہداء للہ، یہ بہت اہم لفظ ہے. کس چیز کی گواہی؟ اللہ کے لیے. ایک محدود، ایک لمیٹڈ معنی تو یہ بھی ہیں کہ گواہیاں کورٹ میں ہوتی ہیں، تو وہاں پوری دنیا میں ایک طریقہ، ایک بڑے حصے میں دنیا کے یہ چلا رہا ہے، خاص طور سے وہاں جہاں برٹش کالونیز رہی ہیں، کہ وہ دھرم گرنتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے الگ، ہندوؤں کے الگ. قرآن ہوتا ہے، گیتا ہوتی ہے، اس لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، معلوم نہیں اس میں سچ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگ تو کم از کم ہوتا. یہ بات کسی نے کبھی کہی تھی مجھ سے کہ صاحب وہ ایسی کچھ اور لپیٹ دیتے ہیں. گواہی دینے والا تو اس کو یہی سمجھ کر دیتا ہے نا گواہی کہ ہم نے اپنے دھرم کی کتاب پر ہاتھ رکھا. بائبل ہوتی ہے عیسائیوں کے لیے، تو اس پر ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دیتے ہیں یا یہ عہد کرتے ہیں کہ میں یہاں سچ بولوں گا. اور عدالتوں میں کتنا سچ بولا جاتا ہے، وکیل کتنا سچ بلواتے ہیں. باقی دنیا میں بھی اور یہاں تو ہمارے یہاں یا بہت سے اور ملکوں میں ایسے ہی ہوگا.
تو سب جانتے ہیں. تو ایک تو اس کا جو میں نے کہا کہ لمیٹڈ یا محدود سیمت، ایک اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ گواہی سچی ہو. جب اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو تو سچی گواہی ہو انصاف کے ساتھ، چاہے وہ اپنوں کے خلاف جا رہی ہو. لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وسیع مفہوم، یہ تو ایک طریقے سے اس میں سے یہ محدود جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ نکالا جا سکتا ہے. لیکن اصل شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی کیا؟ اللہ کے لیے گواہی. اور دیکھیے اسے اور آیات کے اندر دیکھیے، شہداء علی الناس یہ لفظ آئے اس کے اندر. آیت کا میں نے اور حصہ چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہمیں ریلیونٹ اس پچھلی بات کو سمجھنا تھا، گواہی والی بات کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، انصاف کرنے والی، درمیانی درجے کی، ایکسٹریمز سے پاک، تاکہ تم دنیا کے انسانوں پر گواہ بن جاؤ. اس سے پہلے کیا تھا؟ شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی، انسانوں پر گواہی. شہداء علی الناس، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. گواہی اللہ کے لیے، اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ سب جانتا ہے ہر اس کے کاز کے لیے. اور گواہی انسانوں پر دینی ہے، شہداء علی الناس، دنیا کے انسانوں پر. یہ دنیا کے انسانوں پر گواہی کیا ہے؟ یہ آیت چونکہ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ نمبر 2 کی، تو ظاہر ہے کہ درس میں آ چکی، بہت تفصیل سے آئی تھی یہ آیت. یہ تھوڑی طویل آیت ہے، لمبی، اور اس کے بہت سے پہلو اس لیے بہت تفصیل سے آئی تھی. اس کے دوسرے پہلو جو تھے انہوں نے وقت لیا تھا. شہداء علی الناس، دنیا کے انسانوں پر گواہی کیا ہے؟ ایک اور آیت دیکھ لیجیے، اس میں اس کے آگے آئے گا یہ لفظ، میں شروع سے میں نے لے لی ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ بھی گزر چکی ہے، سورہ نمبر 22 سورہ الحج، اس کی یہ آخری آیت ہے. اور وہ آیت ہے جس کا میں نے کئی بار یہاں بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ میرے دل پر جو آیت اثر کرتی ہے، مجھے پسند ہے اللہ کے کلام میں، جہاد کرو اللہ میں، جیسا اللہ کے لیے یا اللہ میں، اللہ کے ذات میں جہاد کرنے کا حق ہے ویسا کرنا. هو اجتباکم، تم سب چنے ہوئے، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، چنا ہوا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جب یہ محسوس کرو گے کہ یہ یقین ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے لیے کچھ کر رہے ہوگے تب ہوگا کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے، تو بہت بڑا اسٹیٹس ہو گیا یہ. پھر دین میں کسی جگہ تمہیں یہ نہیں محسوس ہوگا کہ بڑی مسائل ہیں، بہت دقت ہے، بہت پریشانیاں ہیں. جب اس سے ہٹو گے تو چھوٹی چھوٹی چیز پہاڑ لگے گی کہ یہ کیا سر پر آ گیا. تمہارے لیے دین میں اس نے کوئی، ان کے لیے، باقی کے لیے تو بڑی مشکلیں ہیں. جن کو اللہ نے چنا ان کے لیے دین میں کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کے کلچر پر ہو. وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ سبھیتا، جو اسلامی کلچر، وہ جو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا. اسلامی کلچر کسی خاص طرح کے کپڑے یا کسی خاص طرح کا حلیہ نہیں ہے. اس پر بہت تفصیلی ایک خالی اتنی بات کے اوپر ایک پورا درس گزرا تھا کہ یہ ملت ابراہیمی ہے کیا، گزر چکا. کیا تھا ابراہیمی کلچر؟ جسے قرآن نے کہا ہے اسے ملت محمد ہی نہیں کہا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم ملت ابراہیمی پر، اس کی پیروی کرو. تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، اس نے تم سب کا نام، اللہ نے تم سب کا نام ہوا سماکم المسلمین، مسلم رکھا. من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی، اس اللہ کے کلام میں بھی، اس سے پہلے جو ہے ان میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا. یہ سر جھکانے والے. لیکون، یہ اس لیے، یہاں یہ الفاظ آ رہے ہیں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم سب پر گواہ ہو جائے. وتکونوا شہداء علی الناس، تم دنیا کے انسانوں پر گواہ ہو جاؤ. دنیا کے انسانوں پر گواہ بننا ہے، اللہ کے لیے گواہ بننا ہے، اللہ کے لیے بننا ہے. اب یہاں پوری تفصیل آ گئی
حضرت ابراہیم کی ملت پر ہو تم، رسول تم پر گواہ بنے گا. کس بات کا گواہ بنے گا؟ کہ تم سب پر، تاکہ رسول تمہارے لیے یہ گواہی دے کہ تم نے جو ذمہ داری کا وہ چھوڑ گئے تھے وہ تم نے ادا کی. ان لوگوں کے لیے جو چنے ہوئے ہیں، رسول گواہ بن جائیں کہ تم نے وہ ذمہ داری ادا کی. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں دنیا کے انسانوں پر اس گواہی کو پورا کرنا ہے، تمہیں گواہ بننا ہے، تمہیں یہ گواہی دینی کہ ہم نے اپنی ذمہ داری انجام دی تھی. یہ ہے اللہ کے لیے گواہی دینا. اللہ کا کوئی ذاتی کام تھوڑی ہے. جس نظام کو قائم یہاں پر کرنے کا حکم دیا اس نے، جو اس نے چاہا، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، قائم کرنے والے بنانا، اس کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور اللہ نے جو چاہا اسے قائم کرنے کے لیے گواہ بن جانا. تو گواہی یہ ہے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اس میں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ضرورت مند کون ہے اور ایسے کون ہے جن کی کوئی ضرورتیں نہیں ہے، غنی مالدار کون ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہے. یہ اللہ زیادہ جانتا ہے. فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں گروپوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، تم سے زیادہ قریب ہے. اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے احکامات دیتے وقت اس کا خیال رکھے کہ انصاف ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جب یہ تو ذرا غریب وہ تھے نا تو اس لیے ہم نے جانے دیا تھا، یہ ان کی طرح رعایت کرنی پڑی اس لیے کہ وہ ان کے بڑے اثرات ہیں، یہ پیسے والے بہت ہیں. کیونکہ یہ اللہ زیادہ جانتا ہے اور اللہ تمہارے مقابلے میں ان پر زیادہ حق بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، قریب بھی ہے. تو تمہیں اس کا خیال نہیں کرنا ہے درمیان میں. قسط اور انصاف اسی کو کہتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور تم عدل سے نہ ہٹ جاؤ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے ایسے مت لگو کہ عدل سے ہٹ جاؤ. عدل کہتے ہیں درمیانی راستہ، ایکسٹریمز اور انتہاؤں سے پاک، اور اسی درمیانی راستے ہی میں انصاف ہوتا ہے. اور جب ایسا ہوگا وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ کہ جب انسان اپنی، اسے کہتے ہیں اینیمل ڈیزائرز، اینیمل ڈیزائرز یعنی حیوانی خواہشات انسان کے اندر ہونا. حیوانی خواہشات، کھانا بہت لذیذ ہے، یہ جو اینیمل کنگڈم ہے اس کی وہ یہ ساری کوالٹیز انسان میں ہیں. وہ اپوزٹ سیکس کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ ایک حیوانی خواہش ہے. مطلب ایک جسے ہمارے یہاں کے سوشیولوجسٹ اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان ایک ترقی یافتہ جانور ہے. یہاں تک ٹھیک ہے کہ وہ ڈیزائرز اس میں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہوتی ہیں. وہ جو فزیکل نیڈز، ضروریات اس کی ہوتی ہیں وہ اس کی بھی ہوتی ہیں، انسان کی بھی. لیکن اگر صرف یہ اس کے اندر وہ جو انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز جو اس کے اندر ہے، وہ انسان کو پھر الگ کر دیتی ہے اس سے. پھر وہ یہ خالی ایک ڈیولپڈ، ایک ایوالوڈ، ایک ترقی یافتہ حیوان نہیں رہ جاتا. وہ ویلیوز اور وہ ڈیزائرز جو ہیں وہ کنٹرول کرتی ہیں خواہشات کو، اینیمل ڈیزائرز کو، کہ نہیں یہاں نہیں استعمال ہوں گی یہ خواہشات، یہاں نہیں ہوں گی. اس کے کچھ لمٹس اور حدود ہوتی ہیں. یہاں سے دوسرے کا کھیت شروع ہو گیا، یہاں سے دوسرے کے گھر کی سرحد شروع ہو گئی، تمہارا اتنا اختیار باقی نہیں رہا جو یہاں پر تھا. یہ رائٹس یہاں سے دوسرے کے ہو گئے. تمہیں اپنی باتیں کہنے کی آزادی ہے، ایسے نہیں کہ تم اس کے جذبات کو مجروح کرو. یہ انداز نہیں ہے آزادی اپنی بات کہنے کی. وہ جو ویلیوز ہیں اور اقدار ہیں وہ کنٹرول کریں گے. وہ انسان کو اس کی چوائس دی ہے کہ، اور کہا ہے کہ اسے کرو کنٹرول میں رکھو، تب تم انسانی سطح پر ہوگے، تب تم انسان کے لیول پر آؤ گے. نہیں تو پھر وہ نیچے جانور کے لیول پر رہ جاؤ گے. یہ لیول تمہارا اونچا تبھی ہوگا. تو تم جب ان خواہشات کی پیروی کرو گے، اینیمل ڈیزائرز کی، تو اس کے پیچھے چلنے لگو گے،
تو پھر عدل سے ہٹ جاؤ گے. تب وہاں پر یہ ہوگا کہ یہ جس راستے پہ چلنے کو کہا ہے پھر اس سے ڈیویشن ہو جائے گا. وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اس میں ٹیڑھے تلاش کرو گے یا بچ کر نکلو گے عدل کے راستے سے، تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اعمال تمہیں کوئی نتیجہ نہیں دیں گے. ریکارڈرز موجود ہیں، بڑے ریلائبل ریکارڈرز ہیں. اس نیچر میں، اس کائنات میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ کا قانون سب جانتا ہے، ہر بات کی خبر ہے. اس کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ احساس جب تک نہیں ہوتا تو انسان تب اس وقت تک یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے راستوں کے اوپر نکلتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کسی کی نظروں میں، تب یہ چیک انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ یہ احساس اور یہ چیک جب آتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تب وہ اپنے اوپر کنٹرول مکمل رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے. ورنہ کبھی کبھی ہوگا کامیاب، باقی سلپ ہوتا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ نا. تو ایمان لانے والے تو ہوئے وہی جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور قرآن نے اس کو 3 جگہ کہا ہے اس بات کو کہ اے ایمان لانے والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ کہ اے وہ لوگوں جو اب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، اے وہ گروہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. تمہاری زبان سے کہہ دینے سے تم ایمان والے نہیں ہو گئے کہ ہم ایمان والے ہیں. نہ اللہ پر ایمان ہوا تمہارے زبان سے کہہ دینے سے، نہ رسول پر ایمان ہوا تمہارے زبان سے کہہ دینے سے، کلمہ پڑھ لینے سے، نمازیں بھی پڑھ لینے سے. نہ زبان اللہ کی نظر میں وہ ایمان نہ اللہ پر ہوا نہ رسول پر ہوا. تو ایمان لاؤ یہ 3 جگہ کہا ہے. اور کئی مرتبہ میں آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کا سورہ حجرات کی جو ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا، مسلمان کہہ لو اپنے آپ کو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ضابطہ بتایا، جو رولز بتائے، جو لاز دیے، جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا، اس سے ذرا سا ہٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اور اس پر رہے تو کام بہت. پھر یہ نہیں کہ خالی اتنا نہیں تباہی سے بچ جاؤ گے، یہ نہیں، بہت اونچے اٹھ جاؤ گے. یہ بچ جانے کا تصور دوسرے مذاہب میں ہے، بچ جائیں مصیبت سے، اس کو نجات کہتے ہیں. قرآن نجات کی بات نہیں کرتا. یہاں دنیا کی تکلیفوں سے بچ جانے کو نجات کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں تو جہنم سے نجات، آگ سے نجات، وہاں جہنم کی آگ سے نجات ہے. ان تکلیفوں سے بچ جانے کو نجات کہتے ہیں. ہمارے یہ الفاظ آ گئے. یہ بہت ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے نجات چاہتے ہیں، مکتی چاہتے ہیں. پریشانیوں میں گھرے اس سے مکت ہو جائے. مکت نہیں ہو جائے آگے جائیں، اسے فلاح کہتے ہیں. تو قرآن نے منزل آگے رکھی ہے. تو اے ایمان لانے والو، اللہ پر ایمان لاؤ. تمہیں اس بات کا مکمل، اس سے پہلے کہا کہ نظروں میں ہو، سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اس بات کا تمہیں پھر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ کامیابی فلاح وہیں پر ہے جو اللہ نے جو کچھ بتایا، جو قانون بتائے ان کی پابندی کرنے میں. اور تمہاری تباہی ٹکڑے ہو جائیں گے، چتھڑے اڑ جائیں گے جب اس کی تمہاری شخصیت کے بھی چتھڑے اڑ جائیں گے اندر. یہاں مسائل جو ہے الجھ کر رہ جائیں گے، اور وہاں آخرت میں بھی ناکامی ہاتھ آئے گی اگر اس پر یقین نہیں کیا. آخری درجے کا یقین عمل کراتا ہے. لفظ خالی ایمان لانا جو عام ہو گیا، اس کا مطلب ہاں ہم نے مان تو لیا،
ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں، کلمے کی پوری تسبیح پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ دل کو آخری درجے کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو بتایا گیا اس سے ذرا ہٹے تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایمان وہ ہے۔ تو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی۔ رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ رسول چھوڑ گئے، اب وہ کتاب محفوظ ہے، وہ کتاب جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ تو ایمان پھر وہی بات کہ ایمان لانا کیا؟ یہ کہا ہے ایمان لانے والوں اس کتاب پر ایمان لاؤ نا۔ اس کتاب کے لیے تو لوگ جانے دینے کو تیار رہتے ہیں جگہ جگہ، کہ یہ بے حرمتی کر دی تو پورے موب نے جان سے مار دیا، تمام جلوس کے جلوس نکل کھڑے ہوئے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ تو بہت سے موقعوں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے گئے تھے، جہاں پر ایسے جنونی مخالفین ہوں ان کو کیسے فیس کرنا ہے، کہاں پہ کیا ریئیکٹ کرنا ہے، یہ تو اس کے خلاف ہے۔ یہ نہیں ہے کتاب پر ایمان لانا کہ ہم تو کتاب کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ جان جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں پر نکلنا، اور جان دینا، یہ جان جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں نکلو نا، جہاں اپنی جان لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو کیسے کسی نے بے حرمتی کر دی۔ یہ بھی ایمان نہیں، ایمان لاؤ۔ وہ اس لیے آئی تھی کہ ہدایت دے، تمہیں راستہ دکھائے، تمہیں ان سارے خطرات سے، ان ساری مصیبتوں سے، ان ساری بے چینیوں سے، ان ساری اشانتیوں سے نکال کر تمہیں آگے بڑھاتی چلی جائے، اونچا اٹھاتے چلی جائے۔ وہ اس لیے تھی۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ ایمان تو جب لاؤ گے جب اس سے جڑو گے۔ وہ جڑنا ایسے نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ اس کو بہت احترام سے جزدان میں بند کیا ہوا ہے۔ اسے خود جس حد تک ہو سکے کہ اس کے خود سمجھنے کی کوشش، دوسروں سے اس کی مدد۔ جب تم نے اسے الگ ہٹا دیا اور لگام دے دی دوسروں کے ہاتھ میں، وہاں سے خرابیاں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ وہ دوسرے بھی ایکسپلائٹ کرنے لگتے ہیں، بعض چیزیں ان کی غلط بھی آ جاتی ہیں۔ اور یہی اللہ نے پہلے بھی بھیجا تھا، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی اس سے قبل نازل ہوئی تھی۔ یہ خالی ایمان لانے کے الفاظ یہ زبان سے جیسے قرآن کو ہم ایمان لاتے ہیں کہہ دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ایسے یہ بھی کہہ دینا کافی نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی کتاب آئی تھی اور سچی تھی۔ یہ ایسی بات ہوگی، اسے مانتے ہیں یہ کتاب آئی اللہ کی اور سچی، اور ہو گئے مومن۔ تو ایسے ہی وہ بھی پوری، اس میں بھی جتنا اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر یہ کیوں بار بار قرآن کہتا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اگر بالکل صحیح راستہ یہاں موجود ہے مکمل، تو کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے اس سب پر ایمان لاؤ؟ اور ایمان میں تو ابھی بتا چکا، یا ابھی قرآن ہی کے حوالے سے بتا چکا اسی آیت کے اندر، کہ یہ ایمان کا دعویٰ کرنا ایمان نہیں ہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہاں انہیں بھی مانتے ہیں، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کہا کیوں گیا جب تمہارے لیے جو ساری ہدایت اس میں موجود ہے؟ ساری انسانیت کو لے کر چل رہا ہے۔ شہداء علی الناس بننا ہے، ابھی گزرا نا اس سے پچھلی آیت کے اندر، دنیا کے انسانوں پر گواہ بننا ہے تمہیں۔ وہ گواہی، اس کے لیے تمہیں کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ جو شہداء علی الناس بننا ہے، یہ شہداء یہ بھی شہید کی جمع بھی ہے، شہید بننا ہے۔ گردن کٹنے کو خالی شہید، خالی کیا وہ بھی ہوتا ہے، لیکن اصل میں اس کا نام شہید نہیں ہے۔ شہید اس لیے کہلاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی دے کر گواہی دے دی، اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ میں تو اس راستے میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ تو شہداء علی الناس بننا ہے، دنیا کے انسانوں پر تمہیں گواہ بننا ہے، اس بات کا گواہ بننا ہے کہ اللہ کے لیے گواہ بننا ہے، اللہ کے پروگرام کو پورا کرنے کے لیے تمہیں گواہ بننا ہے۔ تو تمہیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا، اس کی بھی کسوٹی تمہارے پاس ہے۔
لیکن یہ ہے پہلی چیز کہ ہم کہو کہ ہم رکھتے ہیں جو اللہ کا کلام اس میں آیا اس میں ایمان رکھتے ہیں، اس کو ماننے کو تیار ہیں، اس سے جڑے بھی ہو، خالی زبانی سے کہو گے تو کچھ بھی نہیں، اس سے جیسے اس سے جڑتے ہو اس سے جڑے بھی ہو، اس لیے کہ تمام دنیا کو لے کر، پوری انسانیت کو لے کر چلنا ہے۔ یہ رکھا اسی لیے اسلام نے کہ یہاں بات صرف تمہارے گروپ کی نہیں ہے، تمہیں جن لوگوں پر گواہ بننا ہے ان کے اپنے تعصبات ہیں، ان کی اپنی تنگ نظریاں ہیں، تو تم سب کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ وہ حق تھی، رسول حق تھے جو آئے، تو تمہیں جو اس کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے، جتنا تقاضا اس کا ہے، اس حصے پر جتنا اللہ کا کلام اس میں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے انکار کیا اور کفر کیا یا ناشکری کی اللہ کی، یعنی اللہ کے قانون کی، زیادہ تر آپ کی بہت سی دقتیں حل ہو جائیں گی جب آپ اللہ کی جگہ اللہ کا قانون سمجھ لیا کریں گے۔ اور فرشتوں کی پر ایمان لاؤ، جس نے فرشتوں کا کفر کیا یعنی انکار کیا، یہ فرشتے کا مطلب یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنی نیچرل فورسز ہیں، جو قوتیں طرح طرح کی کام کر رہی ہیں، ان کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ اللہ نے اس کے لیے اپنے مقرر کر رکھی، وہ مخلوقات جو اس کو سب کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس بات پر ایمان لاؤ، وَكُتُبِهِ، اس کی سب کتابوں پر، کتاب نہیں کہا، کتبی، جو اللہ نے کتابیں تمام بھیجی، جس نے اس کا کفر کیا، تمام کتابوں کی بات ہو رہی ہے، وَرُسُلِهِ، تمام رسول، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایک دن آئے گا جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے، اس بات میں مکمل یقین کہ جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا پھر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے ان میں سے کسی چیز کا کفر کیا وہ واپسی مشکل ہو جائے گی، اتنی دور بھٹک کر نکلا ہے۔ ذرا سا اگر کہیں پر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک صحیح راستے سے ذرا ڈائیورژن ہوا، ہٹے اور فوراً احساس ہو گیا تو جلدی سے اسٹیپ بیک ہو گئے، کہیں بہت دور نکل گئے تو مشکل ہو جاتا ہے واپس آنا، کبھی وقت کی وجہ سے ممکن ہو جاتا ہے کہ اب اتنا وقت نہیں بچا، کبھی اس لیے ممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ بھٹک گیا ایسا کہ اب ملتا نہیں کہ کہاں پہنچے واپس، تو پھر وہ بہت دور نکل گیا۔ یہ زبانی ایمان والے جو ہیں یہ نہیں چلے گا، اس کو دیکھیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ورنہ بڑی دور نکل جاؤ گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، یعنی یہ سمجھتے رہو گے ہم ایمان پر ہیں، یہ سمجھ رہے ہو کہ جا رہے ہیں صحیح راستے پہ، نکل گئے بہت دور جہاں سے بہت مشکل ہے واپس آنا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد، ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے، ثم کفروا، پھر کفر کر بیٹھے، یہ دیکھیے آ چکی ہے پہلے بھی، تو یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں کہ یہ جو مرتد کی سزا قتل، قرآن اسے واضح طور پر صاف منع کر دیتا ہے۔ ہمارے دھرم میں آ گئے، اب واپس نکلو گے گردن اڑا دیں گے، جب تک نہیں آئے تب تک تو کہتے رہیں گے، لیکن اب یہ آنے کے بعد واپس نہیں جانے دیں گے۔ اب یہی ذہنیت تو یہاں پر ان کی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ میں جو رہتے ہیں، جو ہندو کہلاتے ہیں، نکلنے نہیں دیں گے۔ یہی ذہنیت تمہاری ہے کہ نکلنے نہیں دیں گے، بلکہ تم تو پہلے سے کہتے چلے آئے، ان کی تو ابھی کچھ دنوں سے ہوئی ہے کہ واپس نہیں نکلنے دیں گے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کیوں نہ کیا جائے کہ جو جس دھرم سے آئے اس دھرم کے لوگ قتل کر دیں۔ دنیا کے بڑے حصے کے اندر کرسچن میجورٹی ہے، مسلمان تعداد کے اعتبار سے تو اتنے زیادہ کم نہیں ہے کرسچن سے، زمین کے حساب سے بہت کم جگہ پر ہے۔ یہ 25% جو اعداد و شمار ہے ڈیٹا مسلمان، 25% سے کچھ نکلتے ہوئے جو پوری دنیا کی آبادی کے، اور وہ 33%، 33%، 8% زیادہ ہے۔ لیکن علاقے کا جہاں تک سوال ہے، وہ علاقہ ان کے پاس بہت لمبا ہے۔ مسلمان کمپیکٹ ملک میں رہتے ہیں جہاں بہت
کم ممالک ہیں دنیا کے 200 ممالک میں سے 200 سے چند اوپر، اس میں سے یہ 55 میں ہے، میجورٹی میں 55 میں، تو 145 جو ہے وہ اس کے اندر کچھ ایریا کے اندر وہ ہے جو کسی دھرم کو نہیں مانتے، ایک دو تین جو ہے وہ ہے جہاں بدھ میجورٹی ہے، ایک یہ ہے دنیا کے اندر ایک ہی ملک ہے جہاں پر یہ لوگ جو ہندو کہلاتے ہیں ان کی اکثریت ہے، باقی سب عیسائی کرسچن میجورٹی، اس لیے کہ ان کے یہاں ڈینس پاپولیشن زیادہ ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں گھنی آبادی زیادہ ہے۔ تو اب ان سارے ملکوں کے اندر یوں سمجھ لیے 140 سے زیادہ یا 140 کے قریب ان ملکوں کے اندر جہاں تو مائنورٹی کے اندر ہو وہاں کسی نے اسلام قبول کیا تو اس کی گردن مار دیں وہ، اور یہاں ہندوستان کے اندر کوئی اسلام کے اندر آ جائے تو پھر ان کو رائٹ ہے کہ وہ جان سے مار دیں، لیکن تم بھی تو یہ مانتے چلے آ رہے ہو، تو ٹھیک ہے جہاں تمہاری اکثریت ہو کر لینا، جہاں تمہاری اکثریت نہیں وہاں پھر ڈیمانڈ مت کرنا کسی طرح کی، اور اگر انصاف کی مانگ کرتے ہو تو پھر انصاف دو گے نا۔ اسی سے تو بات شروع ہوئی ہے اس مضمون کی یہاں پر 2 آیتوں پہلے، کہ چاہے تمہارے اپنوں کے خلاف چلا جائے انصاف کرنا ہے، تمہاری ذات کے خلاف جائے، تمہارے والدین کے خلاف جائے، ماں باپ کے، تمہارے قریبی لوگوں کے خلاف جائے، تمہیں انصاف پر رہنا ہے۔ اس 2 آیت پہلے اسی سے آج کا درس شروع ہوا، آیت نمبر 135 کے اندر یہ بات تھی، تب بنو گے شہداء علی الناس، تب اللہ کے لیے گواہی ہوگی تمہاری، شہداء للہ۔ تو اب وہ لوگ تو یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ یا انسان کو آزادی دی ہے کہ جو جس چیز کو دل چاہے، جس راستے کو دل چاہے اختیار کرے، تمہارا اس پر کنٹرول نہیں ہے۔ پھر وہ جو ایمان لائے پھر اس کے بعد کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد پھر ایمان لے آتے لیکن پھر کفر کے راستے میں بڑھتے چلے گئے، اور اس حالت میں موت آ گئی۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو پھر اللہ کا یہ کام نہیں ہے، اللہ کے نظام کا، اللہ کا قانون جو وہ بنا چکا، جو جاری کر دیا، وہ تمہیں کسی نقصان سے پھر نہیں بچائے گا، تمہیں شیلڈ فراہم نہیں کرے گا، پھر بھگتنا اپنے انجام کو، مغفرت نہیں ہوگی، اور نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، اللہ کا قانون یہ بنا دیا اس نے قانون، وہ اس لیے تھوڑی بیٹھا ہے کہ یہ جلدی سے وہ جا رہا، اسے پکڑا، اسے ادھر بھیجا، اس کو مار دیا، اس سے خفا ہو گیا، تو نے بنا دیا قانون، ویسے ہی کام ہو رہا ہے سب۔ تو نہ اس کا قانون تمہیں پھر سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، تم نے خود بند کر لیا اپنے لیے راستے، جانتے تھے نا، ایک بار ایمان لا چکے تھے، یہ وہاں سے شروع ہوئی سورہ کی تفصیل، چونکہ بہت سی اس کے اندر 6-7 آیات ہیں، اس لیے میں نے پھر یہاں کوٹ نہیں کی، 3 پارے کے آخر میں ہے۔ اللہ انہیں کیسے ہدایت کیسے دے دے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یعنی جب ایمان معمولی ایمان لانے کے بعد تو کر لو، مت کرو تب بھی تم ایمان میں نہیں گنے جاؤ گے، کفر میں گنے جاؤ گے، یعنی خوب سمجھ کر مان کر سمجھ آئے تھے نا، وہی تو ایمان تھا، تو اب حجت ہو گئی پوری۔ اب اگر تم اس کے بعد کفر کر رہے ہو تو پھر یہ حجت پوری ہو چکی تھی، خوب سمجھ کر آئے تھے، پھر تمہارے کئی مفاد ہوں گے ذاتی، جس راستے کو صحیح سمجھ کر آئے تھے تو پھر اس کی سزا ملے گی، اس کا ہاں توبہ کر لو، توبہ کی تو گنجائش ہی نہیں، گردن مار دی جائے گی تو پہلے تو۔ اب یہاں تو 2 بار کہہ دیا ہے، پہلے ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، پھر ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اس کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو پھر اللہ کا قانون جو ہے وہ نہ تمہاری مغفرت ہونے دے گا اور نہ تم سیدھے راستے پر۔ راستہ کہاں سے ملے؟ راستہ تو معلوم تھا تمہیں، تو پھر قانون کہاں سے راستہ دکھائی جب تم راستہ معلوم تھا تو خوب اچھے طریقے سے معلوم تھا۔ اور پھر اس کفر کو ذرا ناشکری میں بھی پڑھ لیجئے، یہ تو خالی یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ایمان سے نکل گیا وہ کافر، وہ مرتد۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد ناشکری کی زندگی میں نکل گئے، پھر ایمان لائے، پھر احساس ہوا کہ غلط ہے، تو صحیح یہ ایمان کی زندگی ہی نہیں ہے، پھر لائے، پھر اسی بھی طرف نکل گئے،
اور پھر اسی میں بڑھتے چلے گئے, توبہ کر کے نہیں پلٹے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی, نہ سیدھا راستہ ملے گا کہیں. بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما, یہ تو منافق کرتے ہیں نا. ہے ایمان لانے والے کہتے ہیں جنت کی بشارت ہے, ان کا بشارت تمہارے لیے جو ہے وہ عذاب علیم کی ہے, اس لیے بشارت لفظ آیا ہے, خوشخبری. وہ اس خوشخبری کی منتظر ہیں جنت کی, اور ہے منافق پھر وہ جو ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ منافق ہے پھر جانتے ہوئے. غلطی ہوتی ہے پھر آ جاؤ, پھر غلطی ہو گئی پھر آؤ, پھر ہو جاتی پھر آؤ, لیکن پھر ایک اسٹیج پر بس چھوڑ دیا سب, اب نہیں آتے. 3 بار آ گئے تھے, 4 بار آ گئے تھے, اب نہیں آتے آگے. تو جب پھر غلطی ہو تو پھر آؤ. یہ کنٹرول ضروری ہے, کوشش کرتے رہو, لگاتار اسٹرگل کرو. یہ منافق کی زندگی ہے. یہ دو ادھر بھی پاؤں ہیں اور ادھر بھی پاؤں ہیں. تو وہ جو کہ ہم تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے, کہ تمہارے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے. تم یہ خوشخبری سن لو, خوشخبری جنت کی چاہتے ہو, تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے عذاب علیم ہے, درد کا عذاب. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. وہ لوگ جو ناشکروں کو یا انکار کرنے والوں کو اپنا سرپرست دوست بناتے ہیں. یہ ولی کے اندر یہ دونوں مفہوم ہوتے ہیں, دوستی بھی اور ایسا دوست جو ذرا تھوڑا سا جس سے انفلوئنسڈ ہو, جو اسی کے سرپرست دوست, گارجین فرینڈ. تو جو لوگ ان کو جو ناشکر لوگ ہیں, وہ لوگ جو انہیں جو انکار کرنے والے ہیں, وہ لوگ ان کو جو دین کو کچھ نہیں جانتے یا دین کو جان کر جو ہے وہ منع کرنے والے ہیں, سمجھ کر, جو انہیں اپنا گارجین فرینڈ بناتے ہیں. من دون المؤمنین, جگہ جگہ ہمارے یہاں اس کا سوائے ترجمہ ہو جاتا ہے, دون کا ترجمہ سوائے نہیں ہوتا. ایمان لانے والوں کے مفاسد کے خلاف, اس سے ہٹ کر, مسلمانوں کے نہیں, ایمان لانے والوں کے. جو ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف ان سے گائیڈ ہو رہے ہیں, تو وہ کیا چاہتے ہیں وہاں عزت کی تلاش میں. تو ان کو کہو کہ فإن العزۃ للہ جمیعا, عزت سب ساری اللہ کے ہاتھ میں. اس لفظ کے بنیادی معنی عزت کے طاقت. اللہ کے صفات میں جگہ جگہ آتا ہے عزیز, العزیز. العزیز کا آپ ہر جگہ ترجمہ دیکھ لیجیے, آپ کو یہی ملے گا کہ طاقت رکھتا ہے. تو یہ عزت لفظ بھی اسی سے بنا ہے. عزت اس کی جس کے اندر طاقت ہو کچھ. تو تم کیا تلاش کرتے ہو؟ یہ تبھی تو کرو گے نا کہ وہاں سے ملے گا کچھ, وہاں کے مفادات ہوں گے, یہاں سے تمہیں طاقت حاصل ہوگی کہ پھر اب دوسرے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرو. اصل طاقت تو ہے کہ جہاں پر دوسرے تمہاری عزت کریں گے, تم دوسروں کے کام آؤ گے. اور عزت دینا ہوا تو عز من تشاء تذل من تشاء, تو ہی عزت دیتا ہے اور تیرے قانون ذلیل کرتا ہے, ذلت کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ تو سب ایمان لانے والوں کے, جو سچے ایمان لانے والے ہیں, ان کے مفاد کے خلاف ان کو اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا. جو ایمان کو سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں, کافر اسی کو تو کہتے ہیں. خوب جان کر, خوب حجت پوری ہو چکی ہے, اچھے طریقے سے جاننے کے بعد جو مخالفت کرتے ہیں, یا وہ جو مسلمانوں کی صف میں ناشکرے, یہ دونوں کافر. تو پھر یہ اس سے تمہیں آنر نہیں ملے گا. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. دیکھو تمہارے پاس واضح طور پر اللہ کا کلام آ گیا, اللہ کے قانون آ گئے, کتاب آ گئی, اس نے تمہارے اوپر نازل کر دی. تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ جب کسی جگہ اگر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس سے کفر کیا جا رہا ہے, اب یہ دیکھیے یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں. جہاں پر نہیں جانتے لوگ کچھ منع کر رہے ہیں, وہاں تمہیں برداشت کرنا ہے, وہاں بھڑکنا نہیں ہے اس کو. وہاں پر تو بات یہ کہ تمہیں جو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایمانداری سے. جہاں خوب سمجھنے کے بعد, اچھے طریقے سے سمجھنے کے بعد یقین انہیں ہے کہ صحیح سچ تو یہی بول رہے ہیں,
اور اس کے بعد مخالفتیں ہو رہی ہیں بیٹھ کر. تو وہاں یا جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس مجلس میں، جس سیٹنگ کے اندر، جس محفل میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان کے درمیان مت بیٹھنا. یہ کب کا جھگڑا کرنا؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، اللہ کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا. تو اب یہ تو پھر سب جگہ سے یہ فتوے آ جائیں گے، گردن اڑا دو. چاہے تمہارا وہ ہو جہاں مسلمان زیادہ ہیں. یہ تو پہلے نمبر گردن اڑانے پہ لاتے ہیں. جگہ جگہ وہ قانون بنا رکھے ہیں، پھر جہاں مسلم میجورٹی، پھر وہ قانون بھی بنوا لیے. تو وہاں اس مجلس سے اٹھ جاؤ. یہ کتنی شریفانہ مہذب بات ہے. اس میں مت بیٹھو. یہ بھی نہیں کہا کبھی مت بیٹھنا ہے، ان کی تو اصلاح کرنی ہے. یہ نہیں کہا وہاں سے اٹھ جانا جب تک وہ وہاں پر دوسری باتیں پھر نہ ہونے لگے. حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، جب یہ بیہودہ باتیں بند ہو جائیں تب بیٹھ سکتے ہو. اس وقت تک کے لیے تمہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا ہے. یہ اتنی ڈیسنٹ باتیں ہیں، اس لیے کہ تمہیں شہداء علی الناس بننا ہے. تمہیں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی تمہیں دی گئی ہے. خود ایمان کی رمق نہیں لگی اور ذرا ذرا بات پہ بھڑکنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہیں اپنی جان دینے کو تیار، کہیں دوسروں کی جان لینے کو تیار. اپنی جان بھی دے دی تو گئی بالکل کسی کام کی نہیں، بیکار ہو گئی. اور دوسروں کی جان لی تو بھی وہ ایسا جیسے ساری انسانیت کو ختم کر دیا. اس مجلس سے اٹھ جاؤ جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں اتنی دیر کے لیے، جب تک وہاں کچھ اور نہ ہونے لگے. اس کے بعد پھر بیٹھ سکتے ہو، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کے لیے. انکم اذا مثلہم، پھر بھی وہیں پہ بیٹھے رہو گے جہاں جان لیا، سمجھ لیا، پھر کٹ حجتی کر رہا ہے اور پھر مذاق بھی اڑا رہا ہے. تو پھر تم انہیں جیسے مانے جاؤ گے. اگر پھر اسے تم نے نہیں برداشت کرنے کا مطلب یہ کہ اٹھ جاؤ وہاں سے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. تو ایسے منافق جو ان سے ایسے مفاد چاہتے ہیں، جہاں عزت ان کے پاس تلاش کر رہے تھے، جہاں وہ منافق جو ان کو اپنا دوست و سرپرست بناتے ہیں ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف، ان کے انٹرسٹ کے خلاف. دوستی منع نہیں ہے کسی جگہ. اس کے تو گائیڈنگ پرنسپل اور جو ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر، سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں آ چکے. اور کئی جگہ ہے کہ کن سے دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. کہیں خالی اتنا کہہ دیا کہ مت کرنا، تو اس کی تفصیل جگہ جگہ بتا دی. اللہ ایسے لوگوں کو، کہ ایسے منافقین کو اور ان لوگوں کو جو خوب سمجھنے کے بعد پھر مخالفت کر رہے ہیں، خوب صحیح حق کو جاننے کے بعد، تو اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے پھر سمجھ لیجیے کہ اللہ اٹھا اٹھا کر لوگوں کو جہنم میں تھوڑی پہنچا رہا ہے. یہ لیبر کا کام کر رہا ہے، پولیس والوں کا کر رہا ہے، سب کے لیے الگ الگ. یہ خود پہنچ جائیں گے. یہ اس کا قانون ان کو لے جائے گا ادھر. اسے کہتے ہیں اللہ نے بھیجا، اللہ نے ڈال دیا. یہ خود پہنچ جائیں گے. انہوں نے راستہ وہ سلیکٹ کیا یہ تباہی کا، تو یہ اس راستے کو سلیکٹ کر کے پہنچ جائیں گے. وہاں بھیج دیے جائیں گے تو اس کا کہ اللہ بھیج دے گا، اللہ ڈلوا دے گا. الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. تو ان کا طرز عمل یہ ہے، وہاں بھی انٹرسٹ وہ جو تمہارے مفاد کے، یعنی ایمان لانے والوں کے، مسلمانوں کے نہیں، جو ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں جان کر، ایمان کو جانتے ہوئے، اور خود یہ جانتے تھے کہ حق یہی ہے، سچ یہی ہے. اس کے بعد تو اب جو لوگ اپنی مفاد کے لیے، عزت تلاش کرنے کے لیے ان کے بھی خوشنودی چاہتے ہیں، ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ایمان لانے والے، یہاں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اب یہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جب کبھی تمہارا پلہ بھاری ہو کسی معاملے میں، یا تم کہیں غالب آ جاؤ، تو کہیں گے آپ ہی کے، تو مطلب ہم تو یہیں کے ہیں، آپ ہی کے ساتھ ہیں. جب تمہاری فتح ہو، جب تمہیں کامیابیاں ملنے جا رہی ہیں، ملیں گی، تو اس وقت وہ بھی آ جائیں گے واقعہ کہ جو کبھی یہاں پر ہیں وہ کبھی کہیں نکل گئے، اور پھر آ کے چار باتیں پیچھے سے کہے اور دی. ارے صاحب بہت بڑے گڑبڑ ہیں، بڑے گھپلے ہیں.
تو پھر جب فتح ہوگی جب آئیں گے اور پھر جب تمہیں آنرز ملیں گے کہیں گے ہم آپ ہی کے ساتھ تو تھے، ہم کتنا آتے تھے، ہر چیز میں جاتے تھے، فیلڈ میں بھی جاتے تھے. تو وہ جب ایسا ہو، اور پھر یہ ان کے مفادات الگ ہیں، اس لیے کہ یہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے کہ یہ جن جگہوں پر نکلے ہیں، اگر ان کا پلہ بھاری ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کو تو ہم بچاتے رہے جب آپ کمزور تھے، تو ان لوگوں سے بچاتے رہے، ہم ہی تو تھے بچانے والے. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر حصے میں ان کے آئے کوئی وقتی کوئی کامیابی، تو قالوا، تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ الم نستعوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو ہم آپ کو ان لوگوں سے، ہم تو آپ کو آپ کے پیٹھ پیچھے شیلڈ کرتے رہے. تو یہ لوگ جو ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا ان کا، یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا فیصلہ ہوگا. صرف اسی قیامت میں نہیں، یہ بڑے انقلاب یہاں پر بھی آتے رہتے ہیں، وہ قیامتیں ہوتی ہیں جب قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں قیامتیں آتی رہتی ہیں. یہاں بھی قیامت طے ہے آنا اس دنیا میں ابھی تھوڑے دنوں بعد، تو پھر اس دن ان کا فیصلہ ہوگا. اس دنیا سے جانے کے بعد تو اس دن فیصلہ ہوگا، اس دن بہت گھاٹے میں رہیں گے، تب وہ فیصلے ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھ کر نہیں بچ سکیں گے یہ کہہ کر کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور اس ٹکڑے کو آپ یہ جو آیت کا یہ آخر کا حصہ ہے خوب یاد کر لیجیے اور خوب ذہن کے اندر رکھیے گا کہ یہ اللہ نہیں کرتا کہ ایمان لانے والوں کے اوپر ان لوگوں کو حاوی کر دے، ان کی چالوں کو کامیاب ہو جانے دے. یہ اللہ نہیں کرتا جو سمجھنے کے بعد اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسے کفر کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کے اوپر کبھی ان کی چالوں کو ان کے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیتا. اگر ہو رہے ہیں ذلیل، اگر آپ پڑھ رہے ہیں پریشانیوں میں، تو پھر اپنے ایمان کو چیک کریں. جیسے یہ کہا کہ ایمان لانے والوں سے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ہم اقتدار دیں گے، دیا نا آپ کو بار بار حوالہ. ایسے ہی یہ بھی کہا کہ اللہ تمہارے خلاف، اللہ ان کی چالیں نہیں ہونے دے گا کامیاب. اور اگر لگاتار انہی کی چالیں کامیاب ہوئے ہیں آپ کے خلاف، تو پھر اپنے ایمان کو چیک کریں، پھر اللہ کی نظر میں ایمان آپ کا نہیں. یہ اصول دیا ہے. بہت کچھ کوششیں کر کے پکا پلان بنائیں گے، کہیں ادھر سے ادھر تم بچ جاؤ گے، تمہارے دوسرے راستے سے نکل جائیں گے، سامنے سے تم نظر نہیں آؤ گے. پلان این موقع پہ ان کے ڈسٹرب ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. تو جو سچے ایمان لانے والے ان کے خلاف وہ چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے وقتی، لیکن لانگ ٹرم کانسپریسیز جو پلان کر کے جو ایک پوری کانسپریسی، اس میں تم پھنس جاؤ. اگر ایمان لانے والے ہو تو نہیں پھنسنے دے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے، وہو خادعهم، اللہ کا قانون انہیں دھوکے میں رکھے ہوئے. اسے پھر یہی ہے کہ لوگ جگہ جگہ ہی پڑھتے ہیں اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ کا قانون جو ہے وہ خود انہیں فریب میں رکھے ہوئے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ وہ ہیں جب اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور یہ نمازیں بھی جو نماز کہلاتی ہے، جب اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پہچان ہے. قاموا کسالہ، بڑی کسل کے ساتھ میں، بڑی مجبوری کے اندر، بہت ایسے کہ بس کسمسا کر، یراؤن الناس، دنیا کیا کہے گی یہ نہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بھی تو رکھنا ہے کہ دیکھ رہے ہیں لوگ تو نماز تو پڑھنی ہے. تو یراؤن الناس ہے، دیکھیے کہاں آیا تھا یہ لفظ، ارایت الذی، الذین ہم یراؤن، یہ دین کو جھٹلانے والا. وہاں پر یہ بات کہی گئی، وہاں بھی صلاۃ کی بات کہی گئی. بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے. الذین ہم یراؤن، دکھاوے کی نماز ہے. اور دکھاوا کیسے؟ اسی لفظ سے بنا ہے ریا، ریاکاری کی ہے. یہ ریاکاری کی نماز ہے، وہ ہے دکھاوے کی. وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کبھی کبھی آتی ہے ایسی بات کہ جہاں اللہ کی یاد دل میں یا اللہ کو، لیکن بہت کم. یہ وہ ہیں وہ لوگ. مذبذبین بین ذالک، یہ دونوں راستوں کے بیچ میں تذبذب میں ہے.
ڈگمگا رہے ہیں. یہ پورے کامل یقین کے ساتھ میں ہوتے تو یقین تو عمل کراتا ہے. ڈاما ڈول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر پورے نہ ادھر پورے، دونوں کے نہیں ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، تو ایسے کوئی اگر بھٹک جائے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کو تم کیا راستہ دکھا دو گے؟ تو تم کیسے راستے کے اوپر لے آؤ گے جس نے خود ایسے بھٹکنا چاہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ اسی بات کو دوہرایا ہے کہ اب پھر سن لو ایمان لانے والوں، ان لوگوں کو اپنا ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف اپنا سرپرست دوست مت بنانا جنہوں نے کفر کیا. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، وہاں پر تو یہ کہا تھا عزت ڈھونڈنے جا رہے ہیں، کہا کہ تم دلیلیں دے رہے ہو اور اللہ کے قانون کو کہ تمہارے خلاف استعمال ہوں گی وہ. یہ تمہارا سب ریکارڈ ہو رہا ہے. تم صاف صاف اپنے خلاف دلیلیں اکٹھی کرتی چلے جا رہے ہو اپنی تباہی کے لیے. اللہ کو یعنی اللہ کے قانون کو اپنے ہی خلاف صاف دلیلیں دیتے چلے جا رہے ہو اپنے خلاف. تم جیسے سب گواہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ تمہارے حالات کی گواہی، تمہارے اعمال بھی تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے سب. تو تم اپنے خلاف گواہیاں اکٹھی کرتے چلے جا رہے ہو اللہ کے قانون کے پاس، اس کو سیف کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ کو اپنے خلاف گواہ بناتے چلے جا رہے ہو تم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق سب سے زیادہ تباہ ہوتے ہیں، سب سے نیچے وہ جاتے ہیں. وہ جو ٹوٹل انکار کرنے والے ان کا اتنی بڑا حشر نہیں ہوتا، سب سے نیچے یہ جاتے ہیں دو طرفہ رویہ اختیار کرنے والے. کہ یقین بھی اس کا پورا نہیں اسی وجہ سے جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. اور وہاں بھی یہ کہا کہ ان سے زیادہ عذاب جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. نچلے کا مطلب جو اس کے تو بہت سے وہ ہیں گریڈز ہیں جہنم کے اندر، کہ کہاں سب سے زیادہ تکلیف ہے اور کہاں کم. تو یہ اس کے سب سے زیادہ تکلیف والے حصے کے اندر منافق ہوں گے، ان سے زیادہ جنہوں نے کفر کیا تھا. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کے لیے کوئی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی مدد نہیں لا سکتے. یہ خود اپنی مدد تو کر سکتے ہو، وہ اپنے اس رویے پہ رہے، تم ان کی کہیں سے مدد کر لو، ایسا نہیں ہوگا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان لانے والوں میں کب شامل ہوں گے؟ وہ جب توبہ کر لیں. پہلے تو پلٹیں. اتنے اسٹیپس یاد رکھیے گا، ناشکری کی زندگی سے، دوغلی زندگی سے، یہ دعویٰ کرنے کے ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ ایمان پر نہیں ہیں. کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس سے پلٹنے کے لیے جب مومنین میں شمار ہو. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، پلٹیں، پہلے تو گھومیں واپس، رخ پہلے ادھر پیٹ کریں. واصلحوا، پھر صحیح راستے پہ چلیں، اصلاح کریں. خالی ایسا نہیں کہ پیٹ پھیر لی، اگر راستے سے دور نکل گئے تو واپس بھی تو آنا ہوگا نا شاہراہ کے اوپر. تو پھر اصلاح بھی کریں، اپنے عمل سے ثبوت دے کے صحیح راستے پر چل پڑے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، یہ اللہ سے چمٹ جائیں، وہ لے جائے گا اللہ. تو تمسک باللہ. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں، اس کے اندر اخلاص آ جائے دین کے اس نظام کے لیے. اتنی چیزیں ضروری ہیں. آئے چلے واپس بھی پلٹے، اخلاص نہیں، اتنی چیزیں ہیں، تب ہوگا جی ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تب وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ مانے جائیں گے اس وقت جب اتنی چیزیں ہو جائیں گی. ایمان لانے والوں کے ساتھ کے لیے تو ہے یہ وعدہ کہ ان کے لیے ان کی بہت عظیم بڑی زبردست مزدوری ملے گی. ان کو بدلہ اس کا اتنا ہی نہیں ہوگا جتنا کیا تھا، وہ بہت عظیم ہوگا. تو یہ اب اس میں شامل ہونا چاہتے تو وہ لوگ جو بار بار پلٹ جاتے ہیں اور ناشکری کی طرف نکلتے ہیں، یا وہ جو اپنے مفاد کی وجہ سے ان کے خلاف، ان کے بھی جو سمجھ کر جنہوں نے مخالفت کی ادھر لگ جاتے ہیں، تو ان کو واپس آنے کے لیے یہ اتنی چیزیں کرنی ہوگی. دین کو اپنے خالص کرنا ہوگا، خلوص بھی لانا ہوگا، اللہ سے تمسک، اللہ کی محبت پیدا ہو، اس ادھر لگے، خالص ہوگا تو ہوگا. توبہ کرنے کے بعد اس اپنے عمل سے ثبوت بھی دیں تو پھر، اور یہ یاد رکھیں کہ ملے گا اجر ایسے، جتنا کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ملے گا. یہ جگہ جگہ اب تذکرہ اب
آتا ہے اور ہم دے دیتے ہیں کہیں کہیں حوالہ کہ ہمارے جن مطلب ان لوگوں سے کہ جو ذرا اہم ہے غیر مسلموں میں بڑے یا اور کچھ کر بھی رہے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے کہنے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں جگہ جگہ، ہر گروپ کہتا ہے، ہندوؤں میں نہیں ہوتا صاحب، نہیں آتے یہ والنٹیئر، پیسے دے دیں تو وہ بھاگ کے آئیں گے، ایسے نہیں آتے فری میں، یہ ہندو نہیں کرتے، یہ آپ کے پاس بہت آ جاتے ہیں۔ نے کہا بھائی ہمارے پاس موٹیویٹڈ ہیں، ہم پیسے نہیں دیتے، اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت نہیں لگاتے، پیسے بھی اپنے الٹے اور خرچ کر دیتے ہیں، کم سے کم اتنے ہی پیسے لے لیں، جتنا خرچ ہوا ہے اتنے ہی مانگ لیں، تو وہ تو اپنے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اس پر ہوتے حیران، یہ مسلمان کر لیتے ہیں صاحب، یہ ہندو نہیں کرتے، تو کہتے ہیں اپنی زبان سے، یہ ایک جگہ نہیں، یہ کئی جگہ کی بات ہے، تو انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فرق جو ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کے پاس موٹیویشن کے لیے کچھ ہے نہیں، پیسے ہیں، پیسے دو وہ کریں گے، یا یہ کہ بھائی اتنی پاور تمہیں ہے، وہ تم نہ جا کے اگر انسپیکٹر کو چانٹا مار دو گے، غراؤ گے، کچھ بھی کر کے آؤ گے تو چپ کا بیٹھا رہے گا وہ، ہم بچا لیں گے، تب کریں گے، تب آئیں گے والنٹیئر بن کے، تو یہ اپنی دھاک جمانے کے لیے اور غنڈہ گندی کرنے کے لیے کہ بچا لیے جائیں گے، اس کے لیے آ جائیں گے، اچھے کاز کے لیے سنسیئرلی لگیں، اپنے پیسے بھی خرچ کریں ساتھ میں، یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے نہیں، ہندو نہیں آتا، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں، ان کے پاس موٹیویشن نہیں ہے، میں بتاتا ہوں کہ ان کے پاس آپ کے پاس موٹیویشن دینے کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس ہے، میں کچھ بھی نہیں دوں گا، اجر عظیم ہوگا، جتنا کر رہے ہیں اتنا نہیں، اس سے بہت بڑا بدلہ ملے گا، اس کا انہیں یقین ہو جاتا ہے، یہ یقین ہو جاتا ہے تو کرتے ہیں، اور جب اتنا ہی ملے گا اگلے جنم میں، آپ کے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، وہ بھی اگلے جنم میں ملے گا، تو پھر ابھی نہیں کر لیں، دیکھا جائے گا اگلے، یہ تو پھر ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دا بش، ایک اگر ہاتھ میں ایک چڑیا ہے تو وہ اگر جھاڑی میں دو ہے، اگر یہ ایک ہاتھ کی زیادہ اچھی، تو ان کے لیے یہ یاد رکھو، ایمان لانے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، دگنا تگنا نہیں، بہت زبردست اس کی مضبوطی و بدلہ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں کوئی عذاب دینا تھوڑی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف میں رکھنا ہے، اللہ کو کیا ملے گا اس سے کہ تم اگر شکر گزار بنو تو پھر اس کے بعد بھی تمہیں سزا دے دے، تو اللہ کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ شکایتیں کہ صاحب ہم تو سب کچھ ٹھیک اور ہم تو پیچھے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا کوئی فائدہ ہے جو تمہیں پیس دے گا؟ پھر تو ایسا نہیں ہوگا، یہ تو تمہیں رولز بتائے کہ ٹیسٹ تو دینا ہوگا، پہلے دن سے دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے کہا سب کچھ، تو پھر پوری دنیا اسی دن ٹھیک ہو جائے گی، اگر صرف یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ کرنا شروع کر دو اور اگلے دن سے ان کے لخدخ ہو گئے سب، تو دنیا میں ایک بھی نافرمان نہیں ہوگا، پوری دنیا میں ہر ایک دیکھتا ہے کہ یہ کرنا ہے، ایسے ہو جائے گی، اچھا دیکھتے ہیں کل سے، پھر آگے اگلے دن اگر نہیں ہوئی تو صاحب یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ تو سارے اسٹیپس بتا دیے ہیں، لیکن تم نیچے ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ، وہ تمہارے اوپر چڑھ جائیں، پرماننٹ لانگ ٹرم مستقبل بھی انہی کا ہو اور تمہارے نہ ہو، تو تمہیں ایسے عذاب میں ڈال کے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم شکر گزار بن رہے ہو پھر بھی تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے، وعدہ تو یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور تمہارا بڑھائے گا، تم شکر گزار بنو گے، قدردان ہو گے، تب نعمت کو ایسے استعمال کرو گے جیسے بتائی تھی، جیسے اس کی قدر ہونی چاہیے، جہاں استعمال ہونا چاہیے، وکان اللہ شاکر علیہ، اللہ تو شکر گزار بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا ہے، قدردان ہے، اور علم بھی رکھتا ہے، جانتا بھی ہے، مس تھوڑی ہو گیا کچھ اس سے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں اس کے اچھے بدلے نہ ملے۔ ہم آیت نمبر 147 تک آئے سورہ نساء کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت 148 سے پھر آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔